لیکن دوسری طرف یہ جو قرضوں کے حوالے سے ایک رپورٹ جس کا میں نے ذکر بھی کیا، آپ کے خیال میں قرضوں پر چلنے والی معیشت جو ہے وہ عوام کو، ایک عام آدمی کو ریلیف کس طرح سے دے سکے گی؟ اور یہ جو پاور ڈویژن کی بات ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ فیزیبل ہوگا گورنمنٹ کے لیے کہ عام آدمی کو بجلی کے سیکٹر میں کوئی ریلیف ملے؟ اور جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وزیر خزانہ تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، تو کیا یہ بات بھی سچ ثابت ہو سکتی ہے؟ ایک تو دعا، سب سے پہلے آپ نے جس طرح سے ذکر کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، تو خدا کا واسطہ ہے یعنی ریئلسٹکلی بات کیا کریں، ایسے سب باغ جو ہے وہ نہ دکھائے جائیں، ریئلسٹکلی عوام کو بتایا جائے کہ سچویشن کیا ہے اور کس حد تک ہم جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت انڈیا کی برآمدات جو ہے وہ تقریباً کوئی 450 ارب ڈالر کے قریب ہیں۔ آپ 5 ارب ڈالر کے اوپر جو ہے وہ یعنی منتھلی 2.5 ارب ڈالر، اور جو یہ اینول آپ کی برآمدات ہیں وہ تقریباً 30 ارب ڈالر کی ہیں، وہ تقریباً 650 ارب ڈالر کے فارن ایکسچینج ریزرو پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کہاں پہ بیٹھے ہوئے؟ تو میرے خیال میں ان ریئلسٹکلی اس طرح کے جو ہے وہ دعوے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پھر عوام جو ہے وہ ڈس ایلوژن ہوتی ہے۔ اچھا، جہاں تک معیشت کی اوور آل سچویشن کا تعلق ہے، میرے خیال میں معیشت جو ہے وہ سٹیبلائز ہوئی ہے، ہماری انفلیشن جو ہے وہ مسلسل گر رہی ہے، ہمارا روپی جو ہے وہ سٹیبل ہے، آلدو ابھی تھوڑا سا پریشر اس کے اوپر آ رہا ہے، لیکن اوور آل جو ہے یہ 1 سال سے اس میں سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں، تو اوور آل تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک سٹیبلٹی ہے۔ لیکن ایشو کیا ہے یہاں پہ؟ جو سب سے امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ ہے، اس کو لت پڑی ہے قرضے لینے کی۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً 133 ارب ڈالر کا ہے، 133 ارب ڈالر۔ پاکستان کا ہر شخص جو ہے وہ تقریباً 3-3.25 لاکھ روپے کا مقروض ہے، اس کا قرض دار ہے، اور پھر مسلسل جو ہے وہ قرضے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ جی آپ اپنی آمدن بڑھائیں اور اپنے جو خرچے ہیں ان کو کم کریں۔ تو یہ اب ایلیٹ کو یہ لت پڑی ہوئی ہے کہ جی وہ قرضے لیں گے اور قرضوں سے ملک چلائیں گے۔ یہ پاکستان ریکارڈ ہے، پاکستان کا 25واں آئی ایم ایف پروگرام۔ یعنی ہر دفعہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے، پچھلے یہ 75-76 برسوں سے یہی بات کی جا رہی ہے کہ جی یہ آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا، یہ آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا، اور کرتے کرتے ریکارڈ 25 آئی ایم ایف کے پروگرام ہم لے چکے ہیں، اور ابھی بھی جو سچویشن ہے وہ ایسی نہیں لگ رہی کہ پاکستان جو ہے وہ اس سے نکل جائے گا۔ تو یہاں پہ پاکستان کو اپنی برآمدات بڑھانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ جہاں پہ آپ کی منتھلی برآمدات 2-2.25 ارب ڈالر کی ہیں، وہاں پہ آپ کی درآمدات جو ہے وہ 5 ارب ڈالر منتھلی سے زیادہ ہیں۔ تو اس سچویشن میں آپ کے پاس دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں آ رہی، آپ لوکل انویسٹر جو ہے وہ جو ہے وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ملک سے باہر بھاگ رہا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں یہ جو سٹیبلٹی ہے، سٹیبلٹی کا نیچے ٹرکل ڈاؤن پھر ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ آپ اوور آل دیکھیں نا، اس وقت جو پاکستان میں آپ کی ان امپلائمنٹ کی شرح ہے، ان امپلائمنٹ کی شرح جو ہے وہ 9% سے جو ہے وہ زیادہ ہے، اور جو ریئل انکم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان میں لوگوں کی ریئل انکم پچھلے 3 سالوں میں جو ہے وہ تقریباً کوئی 22% آپ کی جو ہے وہ ریئل انکم گری ہے۔ صحیح۔ تو ایسی سچویشن میں یہ کہنا کہ جی یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ لوگوں کو اس کا فائدہ کب ہوگا؟ اوور آل ہماری پرائورٹیز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہی۔ سکسیسو گورنمنٹ دیکھیں، ایک گورنمنٹ کو پکڑ کے یا ایک پارٹی کے 2-3 سال کو پکڑ کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اوور آل اگر آپ ریئلسٹک انالیسس کریں گے تو آپ یہ 50-60-70 برسوں کی بات کریں گے۔ صحیح۔ تو آپ کی اوور آل جو ہے وہ پھر آپ کا جو ہیومن کیپٹل ہے اس کی بات، اس کو دیکھیں کہ ہیومن کیپٹل آپ کا جو ہائی اسکول اور کالج کی انرولمنٹ ہے وہ جو ہے
وہ کہاں پہ کھڑی ہے, وہ وہاں پہ کھڑی ہے جو 70 کی دہائی میں ساؤتھ کوریا کی تھی. یعنی آپ 4 دہائیاں جو ہے وہ ساؤتھ کوریا سے پیچھے ہیں. پھر ایسی سچویشن میں جبکہ آپ کی غربت کی شرح 44% ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں 10 کروڑ لوگ جو ہے وہ غربت کی شرح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. جو آپ گروتھ کی طرف جا نہیں رہے, گروتھ کی طرف نہ جانے کی وجہ سے امپلائمنٹ اپرچونٹیز جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی, اور جو ہے وہ اتنی چیزیں نہیں بن رہی کہ وہ ان کو برآمد کر کے جو ہے آپ زر مبادلہ کمائیں. ریمیٹنسز نو ڈاؤٹ امپروو ہو رہی ہیں, لیکن ریمیٹنسز کے اوپر جو ہے آپ ریلائی نہیں کر سکتے. تو پاکستان کو اگر یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, یہ جو اشرافیہ کی عادت ہے قرضے لے کے ملک کو چلانے کی, اگر اس سے نکلیں. دیکھیں یہ ایک برٹش اکانومسٹ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ پاکستان میں اشرافیہ کو گروتھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اشرافیہ کے اندر جو مختلف اشرافیہ ہیں, آپ کی بیوروکریٹک ایلیٹ ہے, آپ کی ملٹری ایلیٹ ہے, آپ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ان کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے کہ جی سب سے زیادہ شیئر کس کے پاس جائے. وہ ملک کی سمت کے اوپر اور ملک کو اکنامکلی سٹیبلائز کرنے کے اوپر ان کا فوکس نظر نہیں آ رہا. اگر تو ملک کو سٹیبلائز کرنا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, obviously ابھی جو سٹیبلٹی تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے IMF کے پروگرام کی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے, تو اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو ہمیں اسٹرکچر ریفارمز کرنی پڑیں گی. اور ریفارمز کے لیے دیکھیں آپ کو ایک ٹرو ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ چاہیے, وہ گورنمنٹ چاہیے جو کہ جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو. اگر عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے تو وہ سخت فیصلے کیسے کر پائے گی, اور سخت فیصلوں کی ہی ضرورت ہے اگر ہم نے اپنی ملک کی معیشت کو جو ہے وہ ٹھیک ڈگر پہ ڈالنا ہے اور اپنے آپ کو سیلف ریلائنٹ بنانا ہے. صحیح, بالکل صحیح. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. عامر صاحب آپ بھی اکثر اس ایشو پر بات کرتے ہیں. چلیں یہ تو خوشخبری سنا دی وفاقی وزیر خزانہ نے کہ تنخواہ دار طبقے پر اب مزید ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. ہم تو یہ امید کر رہے تھے جو پہلے لگایا ہے اس کو اب بھی واپس لیا جائے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ قرضوں کے بغیر, یہ بات درست ہے نوید صاحب کی, ظاہر ہے گروتھ بہت میٹر کرتی ہے اور تمام سیکٹر میں, اور ہماری درآمدات برآمدات اوور آل اگر اس اسٹرکچر کو دیکھا جائے اکنومیکلی, لیکن آپ کے خیال میں یہ قرضوں کے بغیر ملک چلایا جا سکتا ہے, معیشت بہتر ہو سکتی ہے؟ اور پھر ایک طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ قرضے ہیں تو دوسری طرف کیا عام آدمی کو ریلیف ملے گا؟ بات یہ ہے کہ قرضہ پیداواری مقاصد کے لیے اور سرمایہ کاری کے لیے ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن غیر پیداواری مقاصد کے لیے ہو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. سیکیورٹی اخراجات کے لیے ہو تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن گزشتہ 6 دہائیوں سے تو ہم پھنسے ہی اس میں ہوئے ہیں. ہم کیا کریں, جاپانی قرضہ ہمارے اوپر بہت ہے جس کا ذکر بھی نہیں ہوتا کہ بھئی کیا کرنا کیا نہیں کرنا. ہاں, لیکن ہمارے ہاں یہ بالکل کر لی جاتی ہے بات آرام سے کہ جس کی حکومت 2-3 سال رہی ہو تو اس کا ذکر نہ کیا جائے, بلکہ یہ شہباز شریف صاحب بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو سبز باغ دکھا رہے ہیں. حالانکہ وہ جو عمران خان صاحب آئے تھے کالا باغ سے, وہ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے رہے, اور لوگوں کو سبز باغ دکھاتے دکھاتے ہری جھنڈی ہو گئے خود بھی. اور ہم سب کو وہ جو پوری دنیا میں تانا بنایا MD IMF نے کہ یہ 1 ٹرانچ کنٹری ہے, کہ ایک قسط لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے وزیر اعظم کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, جناب میں پیٹرول نیچے کر رہا ہوں, میں بجلی کا ریٹ نیچے کر رہا ہوں, میں ڈیزل کم کر رہا ہوں, کیونکہ میرے پاس تو پتہ نہیں کتنی فراوانی ہے. اور جو دھوکہ انہوں نے فروری 2022 میں پوری دنیا کو دیا قرضہ لے کے IMF کا, جس کے نتیجے میں آج تک ہمارے ساتھ شرائط اتنی سخت ہیں کہ وہ ناقابل بیان ہے. یہ شہباز شریف ہی تھے جنہوں نے MD IMF کی منت اللہ کر کے اس وقت وہ پروگرام اپروو کرایا جب ہم بالکل ڈیفالٹ کے